کہ بہت بڑے مذہبی اسکالر ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان سے بھی ہماری پوڈ کاسٹ ہوئی تھی۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، ان کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ درج ہے۔ ہم نے تو یہی سنا تھا اسلاف سے بھی کہ ایک بندہ اگر کسی دوسری قوم کی طرف کوئی کفر کی نسبت کرتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں ہستی کے بارے میں یہ جملہ استعمال کیا، تو کفر کو نقل کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے علماء نے اور ہماری جو اسلامک جو کونسل ہے انہوں نے بھی ان کو گستاخ قرآن بھی ڈکلیئر کیا، گستاخ مذہب بھی ڈکلیئر کیا، گستاخ رسول بھی ڈکلیئر کیا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ مرزا صاحب کے متعلق میں صرف اتنا کہوں گا، انہیں سافٹ ہونا چاہیے، ان میں عجز آنا چاہیے، انکسار ہونا چاہیے۔ عاجزی، انکساری، یہ دو چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب گستاخ رسول ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹی چھوٹی تو انہوں نے کی ہے، جملے واقعی ان کے ایسے خطرناک ہیں خطرناک جن سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ اچھا، آپ کی برادری کے ہی وہ ایک ہیں وقار جی سلطان صاحب ان کا نام ہے، ابھی ریسنٹلی ایک اینکر ہے، ان سے ان کی پوڈ کاسٹ ہوئی، تو انہوں نے جو باہو سلطان کی گدی کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے سوال کو ہی روک لیا، انہوں نے سوال کو نظر انداز کر دی۔ اور آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں گدی کے حوالے سے، ہر زبان کے اوپر لب عام ہے یہ چیز کہ گدی کے حوالے سے طنز مزاح بن چکی ہے گدی، اور ہر بندہ اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے کہ پیچھے ان کی نسل کو چلانے والا، گدی کو چلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سب خود افراط و تفریط کا شکار ہے، ہماری رہنمائی کیا کریں؟ یہ کوئی گدی منصوص بلا ہے؟ نہیں نہیں ہے نا۔ نہیں بالکل۔ حضرت سلطان باہو اللہ کے ولی کامل ہیں، ان کی ساری اولاد میرے رشتہ دار ہیں، میرے بڑے بھی بیٹے ہیں۔ وقار سلطان میرا اپنا چھوٹا بھائی ہے، بہت اچھا بچہ ہے، بڑا پازیٹیو بچہ ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ میری محبتیں اس کے ساتھ ہیں، مجھے پیارا لگتا ہے، اس کی ویڈیوز دیکھتا ہوں۔ گدی کسی کے پاس بھی ہو، کسی کا کیا، جو جن کے کردار بھی نہیں ٹھیک وہ ان کے ساتھ بھی ویڈیوز بنا رہے تو ہیں۔ یہ ان کا مسئلہ ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، میں اکثر کہتا ہوں یار کہ ولی اللہ کے گھر میں پیدا ہو جانا، کیا بندہ خود ولی اللہ ہوتا ہے؟ پھر وہ خود بھی اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ خود کسی ولی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ جب انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا تو ہم ان سے ولایت منسوب کیوں کرتے ہیں؟ انسان ہے، جوان بچہ ہے، زندگی اپنے طریقے سے جی رہا ہے، اس کو جینے دیں۔ آپ ان کو نصیحت نہیں کرتے؟ میں آپ کا تو چھوٹا ہے نا۔ میں کس بات کی، ہم تجھ سے کس حوث کی فلک جستجو کریں؟ میں کیا کہوں اس کو؟ اچھا، موسیقی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ موسیقی حلال ہے، حرام ہے؟ میں اس حلال حرام کو تھوڑا سائڈ پہ رکھیں۔ دیکھیں، موسیقیت ایک عنصر ہے، موسیقیت از این ایلیمنٹ۔ اس کو آپ اگر پازیٹیو یوٹیلائز کریں گے تو جائز ہے، نیگیٹو یوٹیلائز کریں گے تو حرام ہے۔ جو آج کل کے گیت ہیں یا گانے ہیں، اس میں مجھے تو کبھی کوئی ایک بھی مجھے نہیں نظر آیا جس کو میں سنوں اور میں کہوں کہ یار یہ مجھے شہوت کی طرف نہیں لے کے جا۔ بس وہ جو آپ کو نظر نہیں آتا، تو شیاطین ہی ہیں، یہ ہاں، وہی رستے ہیں، اسی کی بس طرف۔ اسی رستے پہ جاتا ہے، چھوڑ دیں۔ آپ عشق حقیقی کو جائز سمجھتے ہیں؟ اچھا، میں تو ویسے ہر عشق کو ہی حقیقی سمجھتا ہوں، یہ مجازی حقیقی والا بھی ایک چکر ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سارے کہ مستورات سے جو عشق ہے، نہیں، یہ مستورات کا عشق بھی تو اللہ نے ڈالا ہے، بندے میں نہیں۔ یہ بتائیں، کہتے ہیں ایک دل میں دو محبتیں نہیں، دل ایک ہے تو محبت تو بھی ہے۔ شادی پھر نکاح من سنت، یہ کیا ہے؟ اب آج کل نا نوجوانوں میں یہ کورٹ میرج بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بلکہ کورٹ میرج تو چھوڑیں، آج کل جو ٹیمپریری جو عشق ہیں وہ بڑے مارکیٹ میں نکل کر آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی وجہ ہمارا جو اردو کا لٹریچر ہے، ہمیں جو پڑھایا جاتا تھا نہیں اردو ادب کے اندر نا، جو شاعری پڑھائی جاتی تھی نا، وہ شاعری ایسی ہوتی تھی نا کہ بندہ ایک دفعہ جھوم اٹھتا تھا کہ ایسی تنہائی کے دل جھومنے گانے لگا، اب جا کے تیرا ہجر ٹھکانے لگا ہے۔ یا پھر ہم یہ پڑھتے تھے کہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس طرح کی ہمیں ملتی تھی شاعری، اور جو ہمارا دماغ بھی اس طرف لے کے چلے جاتی تھی، اور ہم ایک اور ہی دنیا میں چلے جاتے تھے، عشق کی وادیوں میں ہم گھس جاتے، جو وہ اس طرح کر کے شاعر اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے، یہی پڑھا ہے نا، یہاں سے استاد تشریح شروع کروا، یہاں سے کر، یہی ظلم ہوا۔ شاعر کہہ کے چلا گیا ہے۔ اب شاعر کو ہمارے سامنے جو بچپن سے امیج آیا کہ شاعر تو لٹو تھا، ٹھرکی تھا، اس کو اور کوئی کام آتا ہی نہیں، یہ عاشقی مشوقی لکھ کے مر گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ نے شعر پڑھا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اب اس کے دو معنی لے لیں، جب کوئی اور نہیں ہوتا، آپ بتائیں ہمارے پاس کون ہوتا ہے؟ ہر وقت کوئی بھی نہ ہو تو کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ شاباش۔ میرے ذہن میں ایک شعر بھی آیا جو سلطان باہو صاحب کا ہے، مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لاکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ مرشد کون ہے؟ یہ تو سلطان باہو سے پوچھو، سلطان باہو کا مرشد تو محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عام بندے کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ کسی عام بندے کی یہ شان ہی نہیں کہ اس کی طرف کلام کرو، یہ پیغمبر کی شان ہے کہ اس سے کلام کیا جائے۔ تو تصوف کی روح سے یہ دیکھا جائے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی کلام کر رہا ہے، تو یہ کشف اور الہام کا جو عقیدہ ہے
جو صوفی ازم کے اندر تصوف کے اندر پایا جاتا ہے اور قرآن کی تعبیر کو دیکھا جائے تو یہ تو بالکل قرآن کے برخلاف نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کلام نہیں کرتا پیغمبر کے علاوہ کسی. جی اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ اللہ کے ولی کون ہیں. وہ ہیں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں یا وہ ہیں جو خود بنے ہوئے. اب مسئلہ بڑا یہ ہو گیا کہ ولی خود بن گئے نا, میرے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, انہیں خود کشف ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ میں تو ولی ہوں, اور سامنے والے جو ہیں وہ آمنا و صدقنا وہ اس مقام پر آلریڈی پہنچے ہوئے. تو ہم اپنے برے صغیر کے اندر اور تصوف کے جتنے بھی خطے ہیں جہاں بھی حنفی شافی مالکی حضرات کے اندر بھی جو صوفی ٹائپ کے لوگ پائے جاتے ہیں, ان میں جو بیعت اور اطاعت کا جو کنسیپٹ ہے وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. بس یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, میں بھی ایک لیگیسی لے کے بیٹھا ہوں. اچھا, میرے پیچھے بھی ایک ولی کی, میں بھی کسی ولی کے سلطان بہو کی اولاد سے ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس لیگیسی میں جو ہم نے سیکھا ہے یہ ٹھیک ہے, یہی درست ہے. اچھا جی, جو ولایت ہے بیسیکلی ولایت ہے کیا؟ ولایت کی تعریف قرآن و سنت کی روح سے کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ تاثر ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ کرتب کر کے دکھائے, ہوا میں اڑ کے دکھائے, 18 سال جو ڈوبی برات جو ہے وہ واپس لے کے آ جائے, ایک رکعت پہ پاؤں رکھے دوسری رکعت پہ پورا قرآن پڑھ دے. یہ ہمارے ہاں تاثر دیا جاتا ہے کہ اس کو ولی کہتے ہیں. نہیں, بالکل ایسا نہیں. حضرت سلطان باہو نے اپنی کتابوں میں اس چیز کی نفی کی ہے. آپ برملا فرماتے ہیں کہ جناب تم کرامات پر مت جاؤ, یہ دیکھو کہ وہ شریعت مطہرہ پر عمل پیرا کتنا ہے.